السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جو اکثر لوگ مزار پر جا کر سجدے کی طرح جھکتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ دیکھا گیا ہے، بعض جاہل لوگ عوام کے اندر مزار پر حاضری دینے جاتے ہیں اور حاضری دینے کے دوران جو ہے وہ مزار پر جھکتے ہیں، اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، مطلب اس طرح سے کیفیت ہوتی ہے ایسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس پر بہت لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی سنی بریلوی جو ہے مزارات کو سجدہ کرتے ہیں، مزار والوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملات ہیں؟ اس کے کیا حقیقت ہے عند الشرع؟ وضاحت فرمائیں اس کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، بے شک، اور سجدہ تعبدی اجماعاً شرک مہین کفر مبین ہے۔ بے شک، یعنی دو سجدے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا سجدہ تعظیمی، عزت کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا، جی، تو یہ بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ بے شک، اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ شرک ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اور کفر اور شرک کی معافی بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ رب العزت جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، بے شک، لیکن کفر کو اور شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور مزارات پر جا کر ڈائریکٹ سجدے کرتے ہیں، پیشانی رکھ دیتے ہیں قبر کے سامنے جا کر، جی، یہ حرام ہے۔ جی، بے شک، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہابی ہوں دیوبندی ہوں، ان کا اعتراض درست ہے، اس لیے کہ جس چیز کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ جی، حق بات ہے۔ مخالف کو موقع کیوں دے رہے ہیں اعتراض کرنے کا؟ جی، جی، شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی مزار پر جا کر کے پیشانی ٹیکو یا سجدہ کرو، بلکہ شریعت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، شریعت منع کرتی ہے، یہ حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اگر کسی نے عبادت کی نیت سے کر لیا تو پھر مسلمان نہیں رہے گا، کافر اور مشرک ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا پھر یہ۔ بے شک، اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی مزار پر حاضری دیں تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جو مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ تحریر فرمایا اس کا مطالعہ کریں۔ جی، آج وہابی دیوبندی کہہ دیتے ہیں ان ان پڑھ جاہلوں کو دیکھ کر کے جو سجدے کرتے ہیں، جی، تو ان گواروں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں وہابی دیوبندی کے ساتھ، دیکھو یہ بریلویت ہے، جی، یہ سنیت ہے۔ یہ بریلویت اور یہ سنیت نہیں، یہ جہالت ہے، بے شک، یہ گمراہی اور بے دینی ہے، علم کی کمی۔ علم کی کمی ہے۔ سنیت تو وہ ہے جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمائی ہے۔ بے شک، اگر سنیت کو دیکھنا ہے تو عوام سے نہیں، بلکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کتابوں سے آپ دیکھیے، بے شک، سبحان اللہ، فتاوی رضویہ شریف سے آپ دیکھیے، ماشاء اللہ، جی، اور الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ سے آپ دیکھیے، اے ہے ہے، سبحان جو اللہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، 1300-1400 کتابیں، آپ ان سے دیکھیے سنیت کیا ہے، جی، بریلویت کیا ہے، اس سے پڑھیے، پتہ اعلیٰ چلے حضرت گا۔ کو پڑھیے ہاں، تب پتہ چلے اعلیٰ گا حضرت کو کیا پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ یہ جاہل عوام کے جو معمولات ہیں ان سے پتہ نہیں چلے گا۔ جی، بے شک، یہ تو کسی کی مانتے ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے الحمدللہ عوام میں بھی ایسا بڑا دیندار ہمارا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ ابھی 2-4% جو بے دین ہے، علم نہیں ہے، جو ہے یہ علم کی کمی ہے ان کے اندر، جی، ابھی جا رہے ہیں، ماتھے ٹیک رہے ہیں، نماز سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، جاہل پیروں کے پھندوں میں پھنس گئے ہیں یہ، جی، تو ان جاہل پیروں نے جیسا پڑھا دیا ہے یہ ویسا ہی کر رہے ہیں۔ بے شک، تو یہ سنی نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، بے دین ہیں۔ سنی وہ ہیں جو سنیت پر عمل کر رہے ہیں، جی، حق بات، سنیت کے احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے سجدے کے تعلق سے مکمل ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا ہے، جی، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ ماشاء اس میں آپ نے صاف صاف لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، جی، اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو یہ شرک ہے، شرک ہے، کھلا کفر ہے یہ۔ بے شک، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کیا جائے تب بھی حرام ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جی، جی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا جاتا ہے،
سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان تو فرماتے ہیں اگر کسی مزار پر حاضری دو تو 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو اور وہیں سے واپس پلٹ آؤ۔ ماشاءاللہ سبحان، یہ کتنا سیدی اچھا طریقہ سرکار بیان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہ طریقہ، یہ سنیت اور یہ بریلویت ہے۔ جی جی وہ بریلویت نہیں ہے کہ چوما چاٹی کر رہے ہیں، جی جی ماتھا رگڑ رہے ہیں، آنکھیں رگڑ رہے ہیں، وہ بریلویت نہیں، وہ جہالت ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیں حضرت نے بہت اچھے سے اس کی وضاحت فرمائی۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی مزار پر سنی بریلوی جا کر سجدہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی، بلکہ سنی یا بریلویت پہ اعتراض نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا، کسی کی حمایت نہیں، کچھ نہیں، جو شریعت نے کہا ہے وہی حکم لگایا ہے۔ بلکہ مزارات پہ حاضری دینے کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر حاضری دے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا اچھا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ تو جو جاہل عوام کے اندر، جو کم علم رکھنے والے، جن کے پاس کم کیا بالکل ہی علم نہیں ہے، وہ لوگ اگر ایسے کام کرتے ہیں، وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں، پیشانی کو ٹیکتے ہیں، تو وہ ان کی جہالت ہے۔ اس سے سنیت کا یا بریلویت کا یا اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کسی نے تعظیماً سجدہ کیا تو یہ حرام کیا، اور کسی نے عبادت سمجھ کر سجدہ کیا تو یہ شرک کیا۔ شریعت نے بالکل اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ لوگ جو ہے اس پر نظر ڈالیں، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔